کون سی چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ ہم صرف اللہ کی تسبیح کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ان سبھی سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک بار توفیق دیا کہ ایک نئی سورہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ آج کی سورہ جس کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ سورہ جمعہ ہے۔ اس میں 11 آیتیں ہیں اور یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 1 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، جو حقیقی بادشاہ، پاک ذات، غالب حکمت والا ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو بغور سننے کے بعد آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پچھلے سورے کا آغاز سبحہ سے ہونا اور اس سورے کا آغاز یسبحو سے ہونا شاید اس بات کی علامت ہو کہ تسبیح اللہ کے لیے ہے، تھی اور رہے گی۔ الملک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اس آیت میں یہ 4 صفتیں شاید بعد والی آیت کا مقدمہ ہو کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ۔ اگر اللہ تمہارے لیے کوئی نبی بھیجتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ اپنی عبادت کا محتاج ہے، بلکہ وہ تو پاک و پاکیزہ اور غالب حاکم ہے، اور انبیاء کی بعثت اس کی حکمت کی بنا پر ہے کہ انسانوں کو تزکیہ نفس اور دین و حکمت کی تعلیم کے ذریعے اندھیروں سے نکال کر نور کی جانب لے جائے۔ اللہ کی تسبیح کرنا اسلام کے تمام صحیح عقائد اور سوچ کی بنیاد اور جڑ ہے۔ توحید کی بنیاد تسبیح اور اللہ کو شرک سے پاک جاننا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، سورہ طور آیت نمبر 43۔ عدل کی بنیاد اللہ کو ظلم سے پاک جاننا ہے۔ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، سورہ قلم آیت نمبر 29۔ نبوت اور امامت کی بنیاد بھی اللہ کی تسبیح ہے، یعنی اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ انسان کو بغیر رہنما کے اس کے حال پر چھوڑ دے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے کوئی وحی اور رہنما نہیں بھیجا ہے، اصل میں ان لوگوں نے اللہ کو ٹھیک ڈھنگ سے پہچانا ہی نہیں ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، سورہ انعام آیت نمبر 91۔ قیامت کی بنیاد اللہ کی تسبیح اور اس کو بیہودہ، بیکار اور باطل کاموں سے پاک جاننا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ مومنون آیت نمبر 115۔ جی ہاں، اگر انسان اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک جان لے تو وہ اس کا عاشق اور بندہ ہو جائے گا، اس سے ڈرے گا، اس پر بھروسہ کرے گا اور سماجی رابطوں اور اپنے تمام کاموں کو اللہ کی رضا کے مطابق تنظیم کرے گا۔ تسبیح کا مقام اور اس کی اہمیت۔ قرآن مجید میں 8 بار توکل کا حکم، 8 بار استغفار کا حکم، 5 بار عبادت کا حکم، 5 بار ذکر اور اللہ کی یاد کا حکم، 2 بار تکبیر اور متعدد بار سجدے کا حکم دیا ہے، لیکن تسبیح کا حکم 16 بار دیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جو کچھ آسمان کے نیچے ہے وہ سب اس بندے کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور سبحان اللہ کہنے والے کو 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے، اور جب بھی الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کر لے، اور جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو آخرت کی نعمتیں اسے عطا کرتا ہے۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 30۔ اللہ کی تسبیح کرنا ایک طرح سے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، جب تمہیں فتح اور کامیابی ملے تو اللہ کی تسبیح کرو۔
اذا جاء نصر اللہ والفتح فسبح بحمد ربک، سورہ فتح آیت نمبر 1 سے 3۔ اللہ کی تسبیح ان کلمات اور باتوں کا کفارہ ہے جو بعض نشستوں میں کہی یا سنی جاتی ہے۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نشست سے اٹھتے تھے تو سبحانک اللہم و بحمدک کہتے تھے اور فرماتے تھے یہ جملہ نشست کا کفارہ ہے، انہو کفارۃ المجلس۔ تسبیح نجات کا وسیلہ ہے۔ قرآن مجید میں جناب یونس علیہ السلام کے لیے ارشاد ہوتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، سورہ صافات آیت نمبر 143۔ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو ہمیشہ کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ ایک اور حدیث میں ہم پڑھتے ہیں جس وقت انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو تمام فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ صلی علیہ کل ملک۔ ماہ مبارک رمضان کی سحر میں جس دعا کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے اس کے تمام جملے سبحان اللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ سبحان من یعلم جوارح القلوب، سبحان رب الودود۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ امام علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں اور 60 مرتبہ امام نے سبحان اللہ کہا۔ یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں 500 بار سبحان اللہ کہا۔ وافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ مخلوقات کی تسبیح۔ الہی آئیڈیولوجی کے مطابق اللہ کی عبادت صرف انسان نہیں کرتے بلکہ تمام مخلوقات اس کی عبادت کرتی ہیں۔ ایک شخص نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزے کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے تھوڑی سی ریت اٹھائی اور ہاتھ میں لی اور اللہ کے حکم اور پیغمبر اسلام کی درخواست سے سنگریزوں نے تسبیح کی۔ تفسیر المیزان جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 96۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سی ایسی سواریاں ہیں جو اپنے سوار سے بہتر ہیں کیونکہ وہ اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ تفسیر المیزان۔ دنیا کی مخلوقات کی تسبیح کے بارے میں چند نکات کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ الف، قرآن مجید مخلوقات کی تسبیح کو علم و شعور اور آگاہی کی بنا پر جانتا ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سورہ نور آیت نمبر 41۔ بے، تمام مخلوقات کی تسبیح کو ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، سورہ اسراء آیت نمبر 44۔ جیم، مخلوقات کی تسبیح متعدد قسم کی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ پرندے ہر روز صبح میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اپنے دن بھر کی روزی مانگتے ہیں۔ تفسیر المیزان۔ اس آیت میں خداوند الرحمن الرحیم نے اپنے بندوں کے لیے کچھ اہم پیغامات بھی رکھے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا۔ نمبر 1، الہی آئیڈیولوجی کے مطابق دنیا اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ نمبر 2، تکوینی تسبیح میں آسمان اور زمین کی مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نمبر 3، تعریف دلیل اور معیار کی بنا پر ہونی چاہیے۔ تسبیح صرف اس کی ہونی چاہیے جس کے پاس حکومت، پاکیزگی، عزت اور حکمت سب کچھ ایک ساتھ موجود ہو۔ نمبر 4، اللہ کی بادشاہت اور فرمان روائی پاکیزگی اور قدرت و حکمت کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، اللہ کی حکومت حکمت کے ہمراہ ہے۔ نمبر 6، اللہ عزیز ہے، العزیز الحکیم، جس طرح اس کا نبی، اس کے نبی پر ایمان لانے والے اور اس کا قرآن عزیز ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ نمبر 7، اہمیت ایسی قدرت کی ہے جو حکمت کے ہمراہ ہو۔ العزیز الحکیم، اللہ قادر بھی ہے اور حکیم بھی، لیکن دوسرے لوگ جن کے پاس قدرت ہوتی ہے ان کے اندر استکبار اور استعمار پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور انبیاء کی بعثت کا مقصد تزکیہ نفس، دین و حکمت کی تعلیم اور انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا ہے۔ اور ہم صرف اللہ کی تسبیح اس لیے کرتے ہیں کیونکہ حکومت، عزت، پاکیزگی، حکمت سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔